کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا خدا موجود ہے؟ لیکن میرے مطابق سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس خدا کو جانتے ہیں جو موجود ہے؟ کیا میں اس کے بارے میں جانتا ہوں؟ کیا میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں؟ خدا کے کلام کو پڑھتے ہوئے خدا کے متعلق جاننا زندگی کا اعلیٰ ترین مطالعہ ہے۔ یہ ہمارے خیالات کو بلندی بخشتا ہے، ہمارے علم کو بڑھاتا ہے، اس کی ہمہ گیر موجودگی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، ہمارے یقین کو مستحکم کرتا ہے اور ہمیں قوت عطا فرماتا ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کا عظیم ترین مطالعہ ہے جو خدا اور اس کی خصوصیات کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا سے متعلق جتنا کچھ آپ جانتے ہیں اس سے زیادہ جانیے، یہ آپ کو خدا کے اور زیادہ قریب لے آئے گا۔ جی تو ناظرین، آئیے اب ڈاکٹر ڈیوڈ جرمایا کا خصوصی پیغام سنتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سب سے عظیم لیکن مختصر لفظ محبت ہے۔ اسی لفظ میں صلیب کی سب اذیتیں شامل ہیں، اسی میں خدا کا سب فضل شامل ہے۔ میرے گناہوں کی تمام گہرائیاں اور اس کے رحم کی تمام اونچائیاں اور صلیب سے متعلق جڑا ہوا ہر ایک پہلو اسی لفظ میں چھپا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس محبت کے اظہار کے لیے وہ لامحدود حد تک گیا۔ اس کی محبت سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے خدا کو نہیں سمجھ سکتے جس نے اپنی مرضی سے ہم انسانوں کی نجات کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا کلوری کے مقام پر۔ یہ ہمارے اس سلسلے کا آخری پیغام ہے جس کا عنوان ہے وہ خدا جسے شاید آپ نہیں جانتے۔ اس میں ہم خدا کی ایک اور خوبی پر گفتگو کریں گے، اور یہ خوبی ہے خدا کی بے پناہ محبت۔ آج کا موضوع ہے ایک پیار کرنے والے خدا کو جاننا۔ بائبل مقدس میں یوحنا باب 3 آیت 16 اس کی بڑی اہم مثال ہے، اور اسی حوالے میں سے میں آپ کے سامنے 7 ایسی حقیقتیں بیان کروں گا جو ہم پر خدا کی محبت کو واضح کریں گی۔ لہذا زندگی کے سفر کے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ یوحنا کی انجیل باب 3 اور آیت نمبر 16 بہت ہی شاندار حوالہ ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کی پسندیدہ آیت ہے، یہ میری بھی پسندیدہ ترین آیت ہے، اور ہم اسے اس لیے بھی پسند کرتے ہیں کیونکہ جس طرح کے ہم ہیں ہمیں ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ہم سے پیار کرے اور ہمیں اپنائے بھی۔ بائبل مقدس ہم پر اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا محبت ہے، اور تمام تر محبت کا منبع خدا ہی ہے۔ کلام خدا میں یہ بھی بیان ہے کہ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ ہمارے پاس اپنی کوئی محبت بھی نہیں ہے جسے ہم خدا کو پیش کر سکیں۔ جب ہم خدا کی اس فطرت اور اس صفت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ جان پاتے ہیں کہ ہمارا خالق اور مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے بے حد پیار کرتا ہے۔ وہ ہمیں ہر حال میں قبول کرتا ہے، ہم جیسے بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں، جس بھی نوعیت میں سے گزر رہے ہیں، بھلے ہی ہم نہایت گنہگار ہیں پھر بھی وہ ہمیں قبول کرتا ہے۔ اور جب وہ ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے تو وہ ہمیں تمام قسم کے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اس کے فضل کی قدرت کی بدولت ہم تبدیلی کے عمل میں سے گزرتے ہیں، اور ہمیں شروع سے آخر تک اور مکمل طور پر تبدیل کرتا ہے۔ وہ ہمیں ویسا بناتا ہے جیسا کہ ہم اسے پسند آئیں۔ بائبل مقدس اس کے متعلق یوں بیان کرتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ اپنی قدرت اور اپنے اعلیٰ
مرتبے کے باوجود بھی ہم انسانوں تک ایسے ہی پہنچتا ہے اور ہمیں ایسے ہی قبول کرتا ہے جس حالت میں ہم موجود ہیں۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنی لامحدود محبت تم پر ظاہر کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، بلکہ اس لیے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ خدا اس محبت کے بدلے میں ہم سے کسی بھی بات کا تقاضا نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس سے ویسی ہی محبت رکھیں۔ آئیے اس آیت کو دوبارہ سے سب مل کر پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہی انجیل مقدس کا پیغام ہے۔ تو انجیل مقدس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ لفظ دراصل یونانی کے ایک لفظ سے اخذ کیا گیا ہے جو یوینگیلیون ہے۔ اس لفظ کو اگر توڑ کر ہم پڑھتے ہیں تو یہ بنتا ہے یوینگیلیون۔ یہاں پر انجل کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے فرشتہ، اور یونانی میں اس لفظ کا یعنی انجل کا جو مطلب ہے وہ پیغام سنانے والے کا ہے۔ لہذا لفظی طور پر انجیل مقدس کا مطلب ہے خوشخبری، یعنی کوئی خوشی کی خبر۔ ہم خدا کی صفات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام صفات اور یہ خوشخبری سب کے لیے خوشی کی خبر ہو۔ مثال کے طور پر خدا عادل اور منصف ہے، تو ہم انسان جو کچھ اس زمین پر کریں گے ہم اسی کا پھل کاٹیں گے۔ خدا ہمارے ساتھ انصاف کرے گا۔ اب کچھ کے لیے تو یہ انصاف بہت اچھا ہوگا، لیکن کچھ کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن انجیل مقدس کی خوشخبری یہ ہے کہ خدا محبت ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں یوحنا باب 3 آیت نمبر 16 میں ملتا ہے۔ یہ خدا کی محبت کا ثبوت ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، اور اگر ہم پوری بائبل کا پیغام اس ایک آیت سے منسوب کر دیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل ہمیں پیش نہیں آئے گی، کیونکہ خدا نے اپنے آپ کو اس ایک آیت میں ہم پر ظاہر کیا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اس آیت کے ہزاروں ہزار خاکے ہیں۔ آپ اس آیت کو بیان نہیں کر سکتے، اس کی گہرائی کو ہم کبھی بھی چھو نہیں سکتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وضاحتیں اور بہت ساری سمتیں ہیں۔ لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ خدا کی محبت کا اعلیٰ معیار، خدا نے بے حد محبت کی، اور اس آیت میں ہم اسے یوں بیان کرتے ہیں کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ کیا آپ کے چھوٹے بچے نے کبھی آپ کے پاس آ کر یہ کہا ہے کہ پاپا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں؟ یہ آیت ہم پر خدا کے اعلیٰ پیار کے معیار کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ یہ نہیں بیان کرتی ہے کہ خدا نے دنیا سے صرف محبت رکھی، بلکہ ایسی محبت رکھی، یعنی کہ بے حد، بے شمار اور لا تعداد خدا نے محبت رکھی، جس کو ہم انسان کسی بھی طریقے سے ماپ یا جس کی پیمائش ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لامحدود محبت ہے۔ در حقیقت بائبل مقدس میں یہ چھوٹا سا لفظ سب سے بڑا اور عظیم لفظ ہے، جس میں صلیب کی تمام اذیتیں شامل ہیں، جس میں خدا کا فضل شامل ہے، اس میں آپ کے اور میرے گناہوں کی گہرائیاں شامل ہیں، اس میں صلیب کی تمام اذیتیں شامل ہیں۔ خدا کی محبت ایک ایسی لازوال محبت ہے جس کو ہم کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے ہیں، اور شیطان اس محبت سے لرزاں اور ہمیشہ خوف میں رہتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ خدا کی محبت کا حیرت انگیز ثبوت یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا خدا کی بے پناہ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لیکن آپ یہ غور کریں کہ دنیا محبت نہ کرنے والوں اور ناگوار، تنہا رہنے والوں، نفرت کرنے والوں، متکبر اور قانون شکن لوگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن خدا پھر بھی ان میں سے ہر ایک کو پیار کرتا ہے۔ میں مسیحی گھرانے میں پلا بڑا ہوں، اور شروع ہی سے بائبل مقدس کے کئی پہلو میرے لیے بڑے الجھن والے رہے۔ آپ کے لیے بھی رہے ہوں گے، خاص طور پر یہ کہ ایک شخص سب کے لیے کیسے مر سکتا ہے، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اب تک پوری دنیا میں 100 ارب لوگ ہو گزرے ہیں، اور اب دنیا کی موجودہ آبادی 7 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ تو ایک شخص ان تمام لوگوں کے لیے کس طریقے سے اپنی جان قربان کر سکتا ہے؟ اور پھر خدا نے اس بھید کو مجھ پر ظاہر کیا اور مجھے یہ احساس دلایا کہ وہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے،
بلکہ وہ خدا کا بیٹا ہے جو مجسم ہو کر اس زمین پر آیا۔ خدا اپنی شخصیت میں لامحدود خدا ہے، وہ اپنی زندگی میں لامحدود ہے، اور وہ اپنی موت میں بھی لامحدود ہے، اور اسی لیے وہ ایسی موت مر سکتا ہے جو ہر ایک شخص کے لیے برابر زندگی مہیا کر سکتی ہے، اور یہ بھی کہ پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ وہ ہر ایک شخص کے لیے کافی ہے، جی ہاں، ہر اس شخص کے لیے جو اس پر ایمان لے کر آتا ہے۔ جب وہ صلیب پر لٹکا ہوا تھا تب بھی وہ ایک مصیبت زدہ شخص کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے گناہوں کو اس نے معاف کر دیا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ مجھے اس بات پر بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ خدا پوری دنیا سے پیار کرتا ہے، لیکن وہ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی پیار کرتا ہے، اور وہ یہی بات بیان کر رہا ہے کہ میں پوری دنیا میں ہر ایک انسان سے پیار کرتا ہوں، ذاتی طور پر بھی۔ مقدس اگسٹین اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ خدا ہر ایک کو ایسے ہی پیار کرتا ہے کہ جیسے پیار کرنے کے لیے صرف وہی شخص ہے۔ یہ خدا کے پیار کا ایک عظیم پہلو ہے۔ اب اگلی بات جو میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں وہ خدا کی محبت کی قربانی کی قیمت ہے۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ ہے خدا کی محبت کا ثبوت کہ اس نے اپنا واحد اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ سالوں پہلے جب میرے بڑے بیٹے نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آگے مزید پڑھنے کے لیے لبرٹی یونیورسٹی جانا چاہتا ہے۔ مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ میرے سارے بچے ایسٹ کوسٹ میں پڑھے تھے۔ اس نے منصوبہ بنا دیا تھا، وہ اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا، اور پورے پروگرام کے مطابق آدھی رات کو انہوں نے جانا تھا، اور ان کے لیے ایک پک اپ ٹرک منگوایا گیا جس میں انہوں نے سامان رکھا، اور پھر وہ رات کو روانہ ہو گئے، اور میں وہیں کھڑا صبح تک دیکھتا رہا۔ ان کی گاڑی میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی، اور پھر وہ مجھ سے 500 میل دور چلا گیا پڑھنے کے لیے۔ اس وقت میں قدرے جوان تھا، اور میں نے روزانہ کا یہ معمول بنا لیا کہ میں پہاڑ کے اوپر سے نیچے تک پورا راستہ بسیں جدھر جدھر جاتی تھیں ان کے ساتھ ساتھ دوڑا کرتا تھا، اور پھر گھوم کر واپس گھر آتا۔ پھر 2 ہفتوں تک میں فٹ بال گراؤنڈ کے چکر لگاتا رہا، اور اس کے بعد میری بس ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے جینیفر، جین اور ڈینیل کا تجربہ کیا۔ اس ہفتے میرا بیٹا اپنے بیٹے بریڈلی کے ساتھ پک اپ ٹرک پر گیا ہے پورے ملک کا چکر لگانے کے لیے، اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں اپنے بیٹے سے اتنا پیار کیوں کرتا ہوں۔ اور پھر میں نے سوچا کہ یہ خدا ہی کا ایک سلسلہ ہے، کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے آپ کو یہ کہانی اس لیے بیان کی ہے تاکہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ ایک آدمی کے اور اس کے بیٹے کے درمیان میں جو رشتہ ہوتا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹیوں کا بھی رشتہ ہوتا ہے، میں اس کی بھی قدر کرتا ہوں، لیکن بیٹیوں کے اور بیٹے کے رشتے میں فرق ہوتا ہے۔ اور ایک بیٹی کا باپ ہوتے ہوئے میں خدا کے پیار کا تجربہ یوں کرتا ہوں کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر میرے اور آپ کے لیے قربان ہونے کے لیے بیچ دیا۔ یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن اتنا پیار نہیں کرتا کہ میں اپنا بیٹا آپ کے لیے دے دوں۔ میں آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا اسے۔ کیا آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ایسا تصور مت کریں کہ شاید خدا اپنے اکلوتے بیٹے کو پیار نہیں کرتا تھا تو اس لیے اس نے اسے دنیا میں بھیج دیا۔ نہیں، خدا اپنے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو ایسے ہی پیار کرتا ہے جیسے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کو کرتے ہیں۔
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے یہ جانتے ہوئے اسے دنیا میں بھیجا کہ وہ میرے اور آپ کے لیے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے مشکل سہے گا اور صلیب پر مصلوب ہوگا۔ اس نے ہم سے لامحدود محبت کی، اور اس محبت کی خاطر اس نے آسمانوں پر سے سب سے بہترین شخصیت کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا سکے۔ یہ ہے خدا کی عظیم محبت کی قربانی۔ اور پھر اگلی بات، خدا کی محبت کی دعوت جو کوئی بھی کلام خدا میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی، ممکن ہے آپ اپنے دل میں یہ سوچ رہے ہوں کہ پاسٹر شاید آپ نہیں جانتے کہ میں کتنا برا انسان ہوں، لیکن وہ اس کے باوجود بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ اور اگلی بات، خدا کی محبت کا انتخاب ہے، اس پر ایمان لائے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا سب سے پیار کرتا ہے لہٰذا دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، اچھے کام کریں یا برے کام کریں، جو کچھ بھی کریں، سبھی کو خدا آسمان میں لے جائے گا۔ خدا کا پیار سب کے لیے کافی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی آسمان میں خدا کے حضور میں جائے گا۔ یہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ ہر کوئی آسمان پر جانے کا امیدوار ضرور ہے، لیکن ہر کوئی آسمان میں جائے گا نہیں، کیونکہ آسمان میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو اس کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اور یہ آیت ہمیں اسی بات کی نشاندہی کرواتی ہے کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے، خدا کی طرف سے نجات ایک مفت تحفہ ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اسے سنتے ہیں چرچ میں آ کر یا کتابوں میں پڑھتے ہیں یا کسی سے آپ کو سننے کا موقع ملتا ہے، لیکن آپ اسے قبول نہیں کرتے ہیں، اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں، تو آپ کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کر پائیں گے۔ عزیزوں، میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ آسمان پر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے آپ کو خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ کلام خدا واضح کرتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا۔ اور پھر اگلی اہم بات جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ خدا کی محبت کا خاص تحفہ ہے، یعنی ہلاک نہ ہوگا۔ خدا نے ہم سے بے حد پیار کیا ہے، اس نے ہمارے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں۔ اس کے بیٹے کا یہ ہمیں تحفہ ہے کہ وہ ہمیں ہلاکت سے بچاتا اور چھڑاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہلاک ہونے کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب فنا ہونا ہے۔ براہ کرم میری بات کو غور سے سنیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس زمین پر ایسے ہی مرنے والے ہیں جیسے کہ کتے مرتے ہیں۔ جتنی بھی زندگی ہے بس زمین پر ہی ہے، اس کے بعد کوئی بھی زندگی موجود نہیں ہے۔ غور سے سنیں کہ کلام خدا اس کے متعلق کیا بیان کرتا ہے، اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ اس جگہ پر موجود بہت سارے لوگ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے والے ہیں۔ ہمارے نزدیک لفظ موت کا مطلب جدائی کا ہے، یعنی یہاں زمینی زندگی سے الگ ہو کر خدا کے حضور میں داخل ہونا۔ مسیحیوں کے لیے موت صرف روح کا بدن سے الگ ہو جانا ہے، اور روح خداوند کے پاس چلی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ پہلی موت کے بعد بھی مرتے ہیں اور پھر دوسری موت بھی مرتے ہیں۔ وہ دوسری موت سے جدا نہیں ہو سکتے، یعنی روح کا خدا سے الگ ہو جانا۔ اگر آپ خداوند یسوع کو خداوند کا اکلوتا بیٹا تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور اس کی تمام تر تعلیمات کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو آپ زندگی کے فضل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ آپ کو وہ تحفہ جو کہ خداوند سب انسانوں کو عطا کرنا چاہتا ہے نہیں ملے گا، اور آپ پھر ہلاک ہوں گے۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو آپ کو نہایت خوشی، تسلی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اس زمینی زندگی کے بعد آپ کی روح کہیں نہ کہیں آسمانوں میں ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ رہنے والی ہے۔ اگر آپ کو یہ سننا پسند نہیں ہے تو یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے تو آپ کو بائبل مقدس کو بغور پڑھنے کی اور اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں آپ کو جا بجا ایسے حوالہ جات ملیں گے
اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ پھر بیان ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ جی ہاں، نجات۔ جو لوگ اس آیت کو تسلیم کرتے اور اس کے مطابق عمل کرتے اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ نجات پاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ موت کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں، وہ موت کے ڈر میں رہتے ہیں، وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے ہیں۔ میں نے بھی اس کے متعلق اور ایسے لوگوں کے متعلق بہت ساری کہانیاں پڑھی ہیں۔ اب یہ سوچ ایک وبائی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آج کل لوگ تمام طریقوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ موت کو ختم کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جینے کے قابل بن جائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا لیکن مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ ہم مسیحیوں کے لیے موت بس ایک مقام کی تبدیلی ہے۔ ہم یہاں سے تبدیل ہو جاتے ہیں اور آسمانی مقاموں میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی درست ہے کہ ہم انسانوں کے لیے موت میں سے ہو کر گزرنا قدرے مشکل ہے۔ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا ہے۔ لیکن جب سے میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے مجھے تسلی ہے۔ مجھے اس بات کی تسلی ہے کہ اگر رات کو سوتے ہوئے مجھے موت آ جائے تو مجھے کچھ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں تک کہ ہماری کلیسیا میں بھی بے شمار کہانیاں ہیں۔ اگر میں ان کو بیان کرنے لگوں تو مہینہ لگ جائے گا، یہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ جاننا بہت حیرت انگیز اور خوشی کی بات ہے کہ ان لوگوں میں کیا کچھ واقع ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں کتنی تبدیلی برپا ہوتی ہے، وہ جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی اور خداوند تسلیم کرتے ہیں۔ جب میں نوجوان تھا تو میرے والد محترم ریڈیو میں خدمت کرتے تھے، اور اس ریڈیو کا جو سلوگن تھا وہ بہت ہی خوبصورت اور جوشیلا گیت تھا، جس کے بول تھے مجھے نجات مل گئی، مجھے نجات مل گئی، مجھے نجات مل گئی۔ یہ گیت مجھے پرجوش بنا دیتا۔ مجھے کبھی امید ہے کہ آپ اس بات کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں۔ ساتویں اور آخری بات یہ ہے کہ خدا کی محبت کی اطمینان بخش تکمیل، یعنی ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جب آپ زمین پر مر جاتے ہیں تب آپ کی ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ میں نے قبرستان میں کئی قبروں پر یہ تختیاں لگی ہوئی دیکھی ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے کہ پیدائش کا دن فلاں 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 دن، اور پھر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا یعنی موت کا دن فلاں فلاں فلاں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بائبل مقدس بالکل بھی ایسا بیان نہیں کرتی ہے، بلکہ جس دن آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی اور خداوند تسلیم کر لیتے ہیں اسی دن آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ پھر بیان ہے کہ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ اس لیے مسیحی ہوتے ہوئے اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہم دراصل ایک جگہ سے دوسری جگہ پر خدا کے حضور میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ہم خدا کے اور زیادہ قریب رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ انسان ہوتے ہوئے اس زمین پر خدا کے علاوہ کسی اور چیز سے اطمینان کی اور زندگی کی تلاش میں ہیں تو آپ ایک ایسے مقصد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو آپ کو کبھی حاصل ہونے والا نہیں، کیونکہ زندگی اور ہمیشہ کی ابدی زندگی صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی ممکن ہے۔ خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہی ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ 1952 میں بلی گراہم نے اخبار میں ایک کالم شروع کیا جو روزانہ شائع ہوتا، جس کا عنوان تھا میرا جواب۔ لوگ ان سے سوال کرتے اور بلی گراہم اس کا جواب وہاں لکھتے۔ یہ سلسلہ دنیا بھر میں 60 سال تک چلتا رہا، اور پھر ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ان کا آخری کالم شائع ہوا۔ انہوں نے یہ کالم خاص طور پر لکھا تھا تاکہ جب وہ مر جائیں تو اس سے اگلے دن اسے شائع کیا جائے، جس کے شروعاتی الفاظ یوں تھے کہ جب آپ اس کالم کو پڑھ رہے ہوں گے تو میں آسمان پر خدا کے حضور میں ہوں گا، اور جب میں یہ کالم لکھ رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ میں جلد ہی آسمانی مقاموں میں خدا کو دیکھوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ تجربہ بہت ہی شاندار ہوگا، اور وہاں پر میں اپنے ان عزیزوں
اور مقدسین سے بھی ملاقات کر پاؤں گا جو مجھ سے پہلے وہاں پر خدا کے حضور میں جا چکے ہیں، اور خاص طور پر میں اپنی بیوی روت کو وہاں پر دوبارہ سے ملوں گا۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ بلی گراہم بیان کرتے ہیں کہ میں جنت میں اس لیے نہیں رہوں گا کہ میں نے بہت زیادہ خدمت کی ہے اور منادی کا کام سر انجام دیا ہے، یا پھر میں نے اپنی زندگی میں بہت اچھے کام کیے ہیں، بلکہ صرف اور صرف میں آسمان میں اس لیے رہوں گا کیونکہ میں بہت سال پہلے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آیا تھا کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے جس نے اپنے آپ کو میرے گناہوں کے لیے صلیب پر قربان کر دیا، اور اب میں مکمل طور پر صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کا ہوں۔ آخری الفاظ جو انہوں نے تحریر کیے وہ یہ تھے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس سے زیادہ ضروری بات آپ کے لیے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ بہت کامیاب بزنس کر رہے ہوں، آپ کا خاندان بہت مضبوط اور بہت زیادہ ترقی کر رہا ہو، لیکن اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے ہیں تو آپ صرف اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، صرف وہی وسیلہ ہے۔ میں آپ سے پھر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں؟ ممکن ہے آپ کہیں کہ پاسٹر یرمیا آپ ہمیشہ یہی سوال بار بار کرتے رہتے ہیں، لیکن میں یہ سوال کرتا رہوں گا۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اس وقت آسمان پر خدا کے سامنے کیا جواب دیں گے جب خدا آپ سے یہ کہے گا کہ میں تمہیں آسمان میں کیوں آنے کی اجازت دوں؟ مجھے اپنی اچھی کوششوں کے بارے میں بیان مت کریں، کیونکہ ہم انسان کامل نہیں ہیں۔ پھر آپ وہاں پر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اے خداوند، میں نے ایک دن تیرے کلام کو سنا اور میں نے تیرے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ہونے کے طور پر قبول کیا، اس لیے میں آسمان میں آنے کا حقدار ہوں اور میں آسمان میں آ سکتا ہوں۔ اور وہ یوں کہے گا، آسمان میں خوش آمدید، ہمیشہ کی زندگی میں خوش آمدید۔ پروگرام زندگی کے سفر میں شریک ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ جان پاتے ہیں کہ قادر خداوند ہم سے تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس سے ایک مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو خدا کی طرف سے نجات اور زندگی کا تحفہ ملے گا، اور آپ ایک نئے مخلوق ہو کر ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ اگر آج آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ دوسرے مسیحیوں کے سامنے اس کی گواہی دیں۔ آپ یہ گواہی مقامی کلیسیا یا چرچ میں بھی لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور اپنے ایمانی سفر کو جاری رکھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور جیسا کہ آپ خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، میں زندگی کے سفر کے اگلے پروگرام میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا۔